سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا السلام. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. خان صاحب بڑے اہم سوالات ہیں آج. ایک تو انڈیا کے متعلق بتائیے گا وہاں پہ جو انتخابات تھے, اور دوسرا یہ کہ پاکستان کی میڈیا نے بڑا شور مچایا ہوا ہے کہ پاکستان بہت آگے نکل گیا. کس چیز میں نکل گیا آگے, اور کہیں زیادہ ہی نہ آگے نکل جائے, ہم راستے نہ بھول جائیں. تھوڑا سا بتائیں ہمارے دیکھنے والوں. دیکھیں آج کل جس ریفرنس میں بات کی جا رہی ہے نا پاکستان کے آگے نکلنے کی, وہ وزارت خارجہ سے متعلق جو امور ہے, جو ایران کی جنگ ہے, اس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک لمبے عرصے سے پاکستان میں جو عمران خان کے دور حکومت کے اندر ہی ایسے اقدامات بعد اٹھائے گئے تھے حکومت پاکستان کی طرف سے, جس سے ہمارا فاصلہ دنیا کی حکومتوں سے بڑھ گیا تھا, اور لوگوں نے, حکومتوں نے ہمارے میں انٹرسٹ لینا کم کر دیا تھا, خصوصاً یورپی ممالک نے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی عمران خان کو خود یورپ میں پڑھے لکھے تھے, بڑے ہوئے, ان کی زندگی زیادہ یورپ میں گزری ہوئی تھی, تو یہ خیال یہ کیا جاتا تھا کہ یورپی ممالک, یورپین یونین ممالک جو ہیں ان کے ہم زیادہ قریب آ جائیں گے. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا. کسی نے بھی عمران خان صاحب کو دورے کی دعوت نہیں دی. جیسے جرمنی ہے, جرمنی ان کی خواہش تھی کہ جرمنی کا سرکاری دورہ کریں, لیکن جرمنی تیار نہیں ہوا اس بات کے اوپر کہ وہ, کیونکہ یہ تو وقت ضائع نہیں کرتے کوئی ایسا مشترکہ پوائنٹ ہمارے درمیان نہیں ہے, کیونکہ نہ ہماری طرف سے کوئی سرمایہ کاری آپ کی طرف سے ہوتی ہے. جو پروجیکٹ پاکستان کی طرف سے چلتے رہے ہیں پہلے, ان کے اندر بھی کوئی بھی مکمل نہیں ہوا. کوئی ہر وقت صرف امداد کی بات کی جاتی ہے, کوئی سرمایہ کاری کی, کوئی انویسٹمنٹ کی بات نہیں ہوتی. جو پروجیکٹ بنائے جاتے ہیں وہ کامیاب تک نہیں پہنچتے, درمیان میں ختم ہو جاتے ہیں. جبکہ بھارت کے ساتھ ان کا, انڈیا کے اندر آپ کو پتا کہ جرمنی کی سرمایہ کاری ہر سال پہلے سے زیادہ بڑھ رہی ہے. کمپنیاں جرمنی کی زیادہ وہاں پر سرمایہ کاری کر رہی ہیں, پروڈکشن زیادہ لے کر جا رہی ہیں. تو اس وجہ سے ہمارا دنیا کے ساتھ رابطہ جو ہے بالکل ختم ہوا تھا. شہباز شریف ثانی وزیر اعظم بننے کے بعد 2 دفعہ کوشش کیا کہ وہ جرمنی آئے, جو ملکوں میں جائے, لیکن سوائے سینٹرل ایشین ممالک کے کہ وہ ترکمنستان وغیرہ جو ممالک جو ہیں سینٹرل ایشین, وہاں کے دورے کرنے میں کامیاب ہوئے, لیکن یورپی ممالک میں ان کو کوئی. یہ اب ایک ایسا چینج آیا تھا ایران وار کی وجہ سے کہ پاکستان کا نام جو ہے دنیا کی سیاست میں روز خبروں میں آنے لگ پڑا تھا. تو اس وجہ سے پاکستان ٹیلی ویژن کہہ لیں, پاکستان کے تنظیمیں کہہ لیں, یا ویلاگ کرنے والے لوگ جو ہیں, انہوں نے اس پر شور ڈالنا شروع کر دیا کہ پاکستان آگے نکل گیا اور بھارت پیچھے رہ گیا. ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ جس ملک سے متعلق معاملہ ہے, جس ملک کے ساتھ صلح صفائی کرنی ہے, یا جس ملک کو امریکہ اپنے معین راستے پر لانا چاہتا ہے, اپنی پسند کے راستے پر, وہ بہرحال پاکستان سے زیادہ قریب ہے. مسلمان ملک ہونے کے ناطے, پھر اس میں خلیج ممالک شامل ہیں, تو یہ سارے خطے کو مسلمان ممالک ہیں. اس لیے پاکستان کا نام جو ہے, پاکستان کو اس میں انوالو کیا گیا, اور پاکستان کا نام جو ہے وہ زیادہ سامنے آیا. لیکن جہاں تک انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر آپ دیکھیں, مودی صاحب کا کوئی مقام زیادہ نہیں ہے. بھارت کا مقام جو ہے, ہمارا کلیم یہ ہے کہ بھئی ہمارا فتنۃ الخوارج جو ہمارے یہاں انریسٹ سرحدی علاقوں میں پیدا ہوا ہے یا افغانستان میں ہوا ہے, وہ ہندوستان اس کی مدد کرتا ہے. یہ بات درست بھی ہو سکتی ہے, لیکن ابھی تک کوئی ایسا ثبوت پیش نہیں کیا تو ہمارے پاکستان نے کہ بھی یہاں یہ دہشت گرد جو پکڑے ہیں ان کی یہ مدد جو ہے بھارت کی طرف کی گئی. اب جو پچھلے اتوار کو جو انتخابات ہوئے ہیں مغربی بنگال کے اندر, اس کے اندر جو کامیابی حاصل کی ہے مودی صاحب نے, اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر اور زیادہ پاپولر ہوئے ہیں. اور اس کی بنیاد یہی ہے کہ وہاں پر انہوں نے ملک کو ترقی دی ہے, معیشت کو ترقی دی ہے. اب یہ بات عام طور پر کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ اپنے ملک سے باہر گئے تھے پڑھنے کے لیے یا کمانے کے لیے یا کام کرنے کے لیے, وہ انڈیا کے اندر واپس آ رہے ہیں. جو ہنرمند افراد ان کی جو پالیسی ہے وہ کامیاب رہی ہے, اور ہنرمند لوگوں کو انہوں نے اپیل کی ہے کہ اپنے ملک میں آ کر خدمت کرو. ان کو جو تنخواہ وہ وہاں باہر کی دنیا میں لے رہے تھے
وہ انڈیا میں پیش کی جا رہی ہے اور واقعی ان کی یہ پالیسی جو ہے وہ کامیاب ہے. اب مغربی بنگال ایسا صوبہ ہے کہ جہاں 34 سال تک ایک پارٹی کی حکومت رہی, نیشنل سوشلسٹوں کی, لیفٹسٹ لوگوں کی. اس کے بعد یہ خاتون تھی ممتاز کا ان کا نام ہے, انہوں نے 11 سال اب حکومت کی ہے وہاں پر. اور اب بی جے پی جو ہے وہ 294 میں سے 204 سیٹیں جو ہے وہ جیت کے اتنی بڑی کامیابی کسی اور صوبے میں ان کو نہیں ملی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 28 ریاستوں میں سے اب 20 ریاستوں میں مودی صاحب کی جو بی جے پی پارٹی ہے اس کی حکومت قائم ہو گئی ہے. اور 2029 میں الیکشن آنے ہیں, اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہاں تک ان کی پوزیشن مزید جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے گی اور مودی صاحب سے جان نہیں چھوٹے گی. ہمارا جو کلیم ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال وہ انتہا پسند پارٹی ہے بی جے پی جو ہے, کہ اس کو اب مسلمانوں سے وہاں جو بھارت میں رہنے والے مسلمان ہیں ان سے بات کر کے دیکھ لیں تو انہیں کوئی ایسی بڑی شکایت وہاں کی پارٹیوں سے نہیں ہے. لیکن ہمارا پراپوگنڈا اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہندو مسلمان دشمنی جو ہے اس کی بنیاد بی جے پی نے ڈالی ہوئی ہے اور مسلمانوں کو وہاں پر زندگی میں تنگ کی جا رہی ہے. ہماری ایک بیس یہ بھی ہے کہ جو کشمیر کے اندر اس نے تبدیلیاں کی ہیں وہ بھارت کے یقیناً فائدے میں ہے. جو ہمارا کشمیر کا کلیم ہے اس کو وہ اس کے خلاف جاتی ہے, اس کی اہمیت کو اور مزید کم کرتی ہے. لیکن بہرحال انہوں نے اپنا فائدہ دیکھ کر اپنے صوبے کے لیے جو ہے اپنے ملک کے لیے وہ ایک تبدیلی کشمیر میں کی ہے جس سے ہمارا موقف جو ہے کمزور ہو گیا. لیکن دنیا نے ان کے اس موقف کو تسلیم کر لیا اور ان کو اس کے خلاف کوئی آواز ایسی اٹھی نہیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے. جی خاص یہاں پہ ابھی آپ نے جو بات بڑی ایک اہم کی, انتہا پسند ہندو, لیکن ہمارے بھی تو انتہا پسندی عروج پہ ہے. آج کل بھی سوشل میڈیا پہ علماء عجیب و غریب اشتہارات دیتے ہیں اور ان کے مطالبات ہوتے ہیں, تو کیا دیکھتے ہیں ہمیں ان کی تو انتہا پسندی نظر آ رہی ہے, اپنے ملک میں کیوں نہیں نظر آ رہی؟ یہ بات آپ کی درست ہے کہ دونوں طرف انتہا پسندی ہے. پاکستان میں بھی کم نہیں انتہا پسندی اور مزید بڑھ رہی ہے بجائے اس کو روکنے کے. لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی بات نہیں کرتے. ہم تو کیونکہ ایک دونوں ملکوں کے درمیان ایک دشمنی کی بنیاد پڑی ہوئی ہے شروع سے, اور وہ دشمنی کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس لیے ہم اس کو پراپوگنڈا کو زیادہ کرتے ہیں. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ پاکستان میں بھی انتہا پسندی جو ہے وہ موجود ہے اور بلکہ اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. اب کل ہی مولانا ادریس صاحب کو جو ایک کبھی بھی سیاسی بیان نہیں دیتے تھے, حالانکہ وہ جمعیت العلماء اسلام کے تھے, لیکن کبھی بھی انہوں نے سیاست میں حصہ نہیں دیا تھا. ان معنوں میں کبھی کوئی سیاسی بیان دیا ہو, کسی تفرقہ بازی کے اندر یا بیان جاری کیا ہو کسی فرقے کو یا کسی مذہبی معاملات میں, وہ صرف اپنے حدیث کے عالم تھے اور حدیث کا درس وغیرہ دیا کرتے تھے. لیکن ان کو بھی کل موٹر سائیکل سواروں نے جو ہے وہ سدا میں ہلاک کر دیا. تو ہمارے یہاں بھی جو ہے انتہا پسندی اس میں کمی نہیں آئی بلکہ بڑھ رہی ہے. ایک اور چیز, آج کل آپ نے انتہا پسندی کی بات شروع کی تو آج کل علماء کچھ ان کا مطالبہ ہے کہ احمدیوں کے شناختی کارڈ پہ لکھا جائے کہ یہ احمدی ہے. پاسپورٹ تو پہ لکھا ہوا ہے, تو گورنمنٹ کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ان کے شناختی کارڈ بھی علیحدہ کر دیے جائے. حضرت یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ کیوں نہیں ان علماء کو سمجھ آ رہی کہ دنیا کہاں پہ پہنچ گئی ہے؟ دوسری طرف ہمارے حالات یہ ہیں کہ انگلینڈ میں لوگ آ کے ایسے سیاسی پناہ کے کیس کراتے ہیں کہ وہ مذہب سے ویسے دور ہو چکے ہیں علماء کی وجہ سے. دیکھیں جو انگلینڈ میں آ کے سیاسی پناہ کے کیس کرنے والے جو ہے نا, وہ تو روزی روٹی کی خاطر اپنا دین ایمان سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہے. وہ تو اپنے آپ کو اپنے ملک میں ان کو رہنے کو جگہ نہیں, کھانے کو روٹی نہیں, تو ظاہر بات ہے کہ اپنے آپ کو انسان زندہ تو رہنا, اس کے لیے وہ ہر چیز اپنی بیچنے کو تیار ہو چکے ہیں. تو ایسی قربانی بہت کم لوگ دیتے ہیں یا کمیونٹیز دیتی ہیں جو اپنے ایمان کی خاطر جو ہے وہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, وہ مولوی کو کبھی چین نہیں آتا. وہ اس معاملے کو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ گرم رہے سوسائٹی کے اندر, کیونکہ انہیں سے ان کی روزی روٹی جو ہے وہ چلتی ہے. تو اس لیے یہ مطالبہ بھی
شروع سے ان کا قائم ہے، جس کو وقتاً فوقتاً دہراتے رہتے ہیں کہ جی شناختی کارڈ کے اندر بھی اب جو ہے مذہب کا خانہ جو وہ شامل کر دیا جائے. جیسے انہوں نے ایسے سیاستدان ان کو مل جاتے ہیں جو ان کی بات مان لیتے ہیں. جیسے نکاح نامے کے اندر پرویز راجی صاحب نے جو ہے وہ نکاح نامے کے اندر یہ چیز جو ہے وہ داخل کر دی تھی. تو اب اس کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک تو کام کی یہ حکومت کا کام ہے، ریاست کا کام ہے کہ جو شناختی کارڈ ہے اس کے اندر صرف کہ ہاں یہ شو یہ کرتا ہے کہ اس بندے کا یہ قومیت جو ہے پاکستانی ہے. اس کا شناختی کارڈ کا مطلب کسی کا ریلیجن جو ہے بتانا مقصود نہیں ہوتا، وہاں صرف قومیت بتانا مقصود ہوتا ہے. اور اس کے وہ کافی ہے کہ بھی ہاں یہ پاکستانی ہے، اس کے لیے مذہب کا خانہ وانا نہیں ہونا چاہیے. نارمل تو پاسپورٹ پھر سے بھی ختم کرنا چاہیے. اچھا خاصا آپ نے ایک بات کہی، کل ایک بندے کی تصویر سوشل میڈیا پہ لگا کے کہا جا رہا ہے جی اس نے یورپین پاسپورٹ کے لیے اسلام کو چھوڑ دیا، یہ کرسچن ہو گیا. اب یہاں پہ بھی اعتراضات آتے ہیں. اب وہ بندے نے اگر کوئی اور مذہب اختیار کر لیا تو کسی کے اوپر زبردستی تو یہاں نہیں آپ کر سکتے نا. اس کو کہا جا رہا اب یہ جہنم میں جائے گا، اب یہ جائے گا، وہ جائے گا، فتوے دینے شروع کر دیتے. دیکھیں یہ ایک مثال نہیں ہے، جرمنی کے اندر 20 مثالیں ایسی ہیں جن میں پاکستانیوں نے چرچ میں جا کے سیاسی پناہ لی. جب ان کے کیس ختم ہو گئے، پولیس ان کو ڈھونڈ رہی تھی ڈپورٹ ہونے کے لیے، تو انہوں نے چرچوں میں جا کے پناہ لی. یہ چرچ والوں کو حوصلہ ہے کہ انہوں نے مسلمان ہونے کے باوجود جو ہے ان کو اپنے پاس پناہ دی، پولیس سے چھپائے رکھا کہ وہ ان کو وقت مل جائے کہ وہ عدالتوں سے یا وکیل وغیرہ کر کے نئی راہ تلاش کر دیں. بلکہ بعض جگہ پہ چرچ آرگنائزیشن نے خطوط بھی لکھے بعض لوگوں کو بچانے کے لیے. تو یہ تو مطلب ان لوگوں کا ہے، جب انسان کے اوپر ہر طرف سے حالات تنگ ہو جائیں تو وہ اپنے آپ کو رستہ ڈھونڈتا ہے. ان میں بعض ایسے بھی کمزوری دکھا دیتے ہیں جو ریلیجن بھی ٹریٹ کر دیتے ہیں. جن لوگوں نے چرچوں میں پناہ لی ان میں سے اکثریت نے اپنا مذہب تبدیل نہیں کیا، لیکن اکا دکا مثالیں ایسی بھی آ جاتی ہیں جو ان کے حسن اخلاق سے یا جو چرچ مدد کر رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ پھر عیسائیت کو بھی قبول کر لیتے ہیں. ایسی مثالیں بھی موجود ہیں، وہ کم ہیں. خطب یہ جو بات آپ نے کئی چرچوں میں پناہ لی مجھے بھی پتا ہے. اگر جو مسیح برادری ہے کبھی مساجد میں انہیں پناہ لینی پڑے تو ہماری مساجد ان کو پناہ دے گی؟ جو حالات کم از کم پاکستان کی حد تک تو میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید ایسا ناممکن ہو سکے. باقی یہ ہے کہ ابوظہبی وغیرہ میں تو انہوں نے منظر بھی بنا کے دیے ہیں، وہاں دنیا کو الاؤ بھی کیا ہوا ہے محمد کے لوگوں کو کہ بھائی جس طرح چاہیں آپ اپنی عبادت کریں. لیکن پاکستان کے اندر جو صورتحال درپیش ہے اس میں ہم اس کا چانس کم دیکھتے ہیں. تھوڑی سی جنگ کے متعلق بتائیے، کیا چل رہا ہے؟ کیا ٹرمپ صاحب کیا بیانات دے رہے ہیں؟ مختصر لوگوں کو پتہ چلے. دیکھیں ہر معاملے میں ٹرمپ صاحب جو ہے ایک قدم پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، اور دنیا کا پریشر کو وہ جیسے کہ آپ سے 2 دن پروگراموں کے اندر یہ گفتگو ہوتی رہی ہے. اب انہوں نے جو محاصرہ کیا ہوا تھا اور جو پیس پروجیکٹ لے کر لائے تھے کہ وہ وہاں سے جہازوں کو نکالیں گے، وہ بھی اب انہوں نے روک دیا ہے. اور اگر اب بھی آ کر ایران بات چیت پر تیار نہیں ہوتا یا بات چیت شروع نہیں ہوتی تو ان تمام باتوں کا اینڈ پہ جا کر نقصان جو ہے وہ ایران کو ہی ہوگا. اس لیے میں تو یہی سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ جو صورتحال درپیش ہے اس میں جب امریکہ تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہے، اس کو شنید کی طرف آ رہا ہے، جنگ سے وہ چاہتا ہے امریکہ کے ایک معاہدہ ہو جائے اور جنگ بندی جو ہے اس میں ایک معاہدے میں بدل جائے یا اس میں کچھ توسیع ہو جائے، پھر وہ ایک معاہدے میں بدل جنگ سے وہ کنارہ کشی کرنا چاہتا ہے. تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے تمام مسلمان ممالک کو اور جنگی حالات سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے. حضرت یہ جو بات آپ نے ابھی کہی، بار بار پاکستان کا نام آ رہا ہے، کوئی یورپ کا ملک کیوں نہیں اس کے درمیان پڑھ کے بات چیت کروانے کے لیے پیشکش کر رہا؟ جرمنی ہو جن کی شہرت اچھی ہے، یا جاپان ہے، یا انگلینڈ ہے، یا چلے فرانس ہے، کوئی ایسا ملک کیوں نہیں؟ دنیا کے ممالک مشورہ تو دے رہے ہیں پاکستان کو، اس لیے کہ امریکہ نے پہل تو امریکہ نے کرنی ہے نا. جنگ بھی امریکہ نے شروع کی تھی اور صلح کے لیے بھی یا امن کے لیے بھی پہلی کوشش جو ہے
وہ امریکہ کے ہی طرف سے ہونی چاہیے، اور امریکہ نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس سے پاکستان کو انوالو کیا ہے. پہلے اس نے قطر سے ہی مشورہ کیا، ایجپٹ سے مشورہ کیا، ترکی سے مشورہ کیا، 7 ملکوں کو لے کے وہ چلا تھا. پھر یوں بات آگے بڑھتی گئی، جو حالات درپیش بنتے چلے گئے، اس کے اندر اس نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی بات کو میں زیادہ طور پر میری بات پہنچ سکتی ہے ایران تک، تو اس لحاظ سے انہوں نے یہ رستہ اختیار کر لیا اور پاکستان کو زیادہ مؤثر جو ہے وہ کردار ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے. میرا سوال خاصا مقصد یہ تھا کہ اگر یورپ کا کوئی ملک آ کے ان کی بات چیت میں پڑے تو زیادہ بہتر نہیں ہے؟ اس لیے کہ ٹرمپ صاحب نے کسی یورپی ممالک کو کہا نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس نے جنگ شروع کی تھی اور جنگ کی طرف وہ امن چاہتا ہے تو وہ کسی نہ کسی کو انوالو کرے گا نا. اور یورپ کو اس لیے انوالو نہیں کرتا کہ یورپ کے حالات جو ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیے ہیں انہوں نے پچھلے 1-2 سال کے اندر، اس کے اندر اس وقت یورپ اور امریکہ کے درمیان ایسے تعلقات موجود نہیں ہیں، اعتماد کی وہ فضا نہیں ہے جس میں پہلے مل کر کام کر رہے تھے. جی بہت شکریہ خان صاحب. خان صاحب ایک منٹ لائن پہ تھوڑا سا بتا دیے کیا حال ہے آپ کا، طبیعت کیسی ہے؟ ہمارے دیکھنے والے پوچھتے رہتے ہیں، میں پوچھتے ہیں خان صاحب سے، اور ہاسپٹل سے فارغ ہو گئے آپ تو اب پور پہ چلے گئے؟ ہاں جی، میں ہاسپٹل میں 7ویں دن جو ہے وہاں سے پور پر آ گیا ہوں. اور یہاں آپ کو پتا ہے پور کا جرمنی کا سسٹم ہے، اس میں صبح سے لے کے شام تک جو ہے ایکسرسائزیں اور سیمینار اور یہ وہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. بیچ میں وہ تھوڑا تھوڑا وقفہ بھی ملتا ہے، ایکسرسائزیں بھی کروائی جاتی ہیں. ویسے میں اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہوں. چلے ماشاء اللہ. تمام ناظرین کا جو شکریہ جنہوں نے دعا کی، جنہوں نے مجھے یاد رکھا. چلے بہت شکریہ خان صاحب، اللہ تعالیٰ سے تندرستی دے آپ. اچھا جی، اصل میں جو میڈیا میں بات کرنے لگا کہ انتہا پسندی میں دوسرے کی نظر آتی ہے، اپنی نظر نہیں آتی. یہ ہے سب سے بڑا پرابلم. اگر ہم اپنے آپ کو درست کریں گے تو پھر ہم کسی کے اوپر بھی انگلی اٹھا سکتے ہیں، لیکن جب ہمارے حالات درست نہیں ہے، کوئی کہتا ہے یہ جی احمدیوں کا وہ مذہب کا کھانا شناختی کارڈ میں ڈال دو، کوئی کہتا ہے ادھر کر لو، کوئی عجیب و غریب کہانیاں ساتھ سننے کے ملتی ہیں. لیکن گورنمنٹ پریشر میں آ جاتی ہے، میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ گورنمنٹ بھی کمزور ہے. ابھی تو انہوں نے علماء کو کنٹرول کیا ہوا ہے.